فیودور دوستویسکی کی کتاب دا ایڈیٹ، چوتھا باب۔ بپانچین والدین کی تینوں بیٹیاں نہایت تندرست، پھول کی طرح کھلتی ہوئی، خوش اندام، شان غیر معمولی سلول، ہاتھ تقریباً مردوں جیسے جاندار، جوبن پھٹا پڑتا تھا۔ لازمی بات ہے کہ اسی قوت و صحت کی مناسبت سے خوش خوراک بھی واقع ہوئی تھی، اور اس شوق پر انہیں کوئی یار بھی نہیں تھا۔ ان کی پیاری اماں لیزاویتا بیگم کبھی کبھی ترچھی نظروں سے کھانے کے اس ہوقے پر ٹوک بھی دیتی تھی، لیکن ان کی بعض رائیں یا ہدایات یوں ظاہری رکھ رکھاؤ کی خاطر کتنی ہی سعادت مندی سے قبول کی جاتی ہوں، لیکن دراصل ان لڑکیوں کی نظر میں وہ پہلی سی وقت بے چون و چرا منوا لینے کی صلاحیت ایک زمانے ہوئے کھو چکی تھی۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ تینوں کی ٹولی باہم اتفاق کر کے فوراً ہی نصیحت کے برخلاف زبردستی عمل کرنے پر تل جاتی اور حاوی ہو جاتی۔ اپنی پوزیشن کے خیال سے بیگم جنرل بھی اسی میں عافیت سمجھتی تھیں کہ لڑکیوں سے تکرار نہ کریں اور انہی کی ضد پوری ہونے دیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی افتاد طبع معقولیت کا فیصلہ سننے اور اس کے سامنے سر جھکانے پر راضی نہیں تھی، چنانچہ لیزاویتا پروکوفیونا سال بہ سال نازک مزاج اور زود رنج ہوتی جا رہی تھیں، بالکل ہی سنکی ہو چلی تھیں۔ مگر غنیمت ہوا کہ سر دست بہرحال ایک شوہر موجود تھا، راضی برضا اور سدھا ہوا شوہر، لہذا رہا سہا غصہ اور دل کا غبار عموماً اسی کے سر جاتا تھا۔ طبیعت ہلکی ہو جاتی تھی تو گھریلو ہم آہنگی پھر لوٹ آتی، سارے کام نہایت عمدگی سے چلنے لگتے۔ خود بیگم صاحبہ غذا کے شوق سے محروم نہیں ہوئی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ دن کے 12:30 بجے بھرپور ناشتے کی میز پر ناشتہ بھی ایسا جو لنچ کے برابر ہو۔ اپنی بیٹیوں کی شریک رہتی، ہر ایک صاحبزادی اس سے پیشتر 10 بجے بستر میں آنکھ کھلتے ہی کافی کی پیالی طلب کر لیتی تھی۔ یہ ان کا من پسندیدہ دستور بن گیا تھا۔ جہاں 12:30 بجے کہ اماں جان کے کمروں کے نزدیک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں ایک میز لگا دی جاتی اور خاندانی زندگی کے اس بے تکلف ناشتے میں کبھی کبھی خود جنرل صاحب بھی اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو شریک ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں چائے، کافی، پنیر، شہد، مکھن، خاص مال پورے جن کا شوق تھا بیگم صاحبہ کو، کٹلس وغیرہ کے علاوہ گرم گرم ترتراتی یخنی بھی دسترخوان پر حاضر کی جاتی تھی۔ جس صبح کا یہ قصہ ہے، اس روز کھانے کی میز پر خاندان جمع تھا اور جنرل کا انتظار تھا کہ وہ حسب وعدہ 12:30 بجے آنے والے تھے۔ اگر وہ 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تو آدمی بھیج کر انہیں بلوا لیا جاتا، لیکن وہ ٹھیک وقت پر آ پہنچے۔ بیوی سے سلام دعا کر کے ان کے ہاتھ کو بوسہ دے کر انہیں محسوس ہوا کہ بیگم صاحبہ کے تیور کافی بدلے ہوئے ہیں، اگرچہ کل کی شام ہی ان کا ماتھا ٹھنکا تھا کہ ایک خاص لطیفے کے مطابق وہ عادتاً ہر ایک فتنے کو لطیفہ کہا کرتے تھے۔ آج یہ کچھ ہونے والا ہے۔ رات کو آنکھ لگنے سے پہلے انہیں اس طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا، لیکن اب وہ پھر کسمسانے لگے۔ بیٹیاں آگے آئیں، باپ کو بوسہ دیا، اگرچہ ان سے بھی کوئی ناراضی ظاہر نہیں ہوئی، تاہم یہاں بھی کوئی خاص بات ضرور تھی۔ یہ سچ ہے کہ جنرل کو بعض حالات کے سبب خام خواہ بات بات پر شبہ ہونے لگا تھا، مگر چونکہ وہ ایک ہوشیار آزمودہ کار باپ اور شوہر تھے، انہوں نے تغافل نہیں کیا بلکہ فوری کارروائی شروع کر دی۔ ممکن ہے ہماری کہانی کی روانی میں یہ بات بہت بے محل نہ ہو اگر یہاں ٹھہر کر ہم بعض ایسی وضاحتیں کرتے چلیں جو ایسے معاملات اور حالات کو ٹھیک اور صاف طور پر سامنے لانے میں مفید ہوں جن سے جنرل خاندان ان دنوں گزر رہا ہے۔ جب ہماری کہانی شروع ہوئی ہے، پہلے ہم لکھائے ہیں کہ جنرل صاحب اگرچہ کوئی خاص تعلیم یافتہ آدمی نہیں تھے، بلکہ بقول خود آپ سے آپ پڑے ہوئے تھے، پھر بھی وہ ایک تجربہ کار شوہر اور ہوشیار باپ ضرور بن چکے تھے۔ ضمناً یہ بات بتا دیا جائے کہ انہوں نے اپنا شعار بنا رکھا تھا کہ لڑکیوں کی شادی میں جلدی نہ مچائی جائے،
ہر وقت ان کے سر پر سوار ہونے کی اور بیٹیوں کی خوشی کی خاطر پدرانہ شفقت کے مارے بار بار انہیں اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ اکثر خاندانوں میں ہوتا ہے۔ سیانی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اس اصول کی پابندی میں وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ بیگم صاحبہ کو بھی اس میں رنگ لیا تھا، اگرچہ تھا یہ بہت دشوار کام، دشوار اس لیے کہ قدرتی نہیں تھا، مگر جنرل صاحب نے ایک سے ایک بڑھ کر دلیل اور ٹھوس واقعات کے ثبوت دیے کہ لڑکیوں کی ماں کو قائل معقول کر لیا۔ لڑکیوں کو پوری طرح ان کی مرضی اور پسند پر چھوڑ دیا جائے تو بالآخر وہ اپنی عقل سے کام لینے پر مجبور ہوں گی، اور تب اس معاملے میں آنچ کی کسر نہیں رہے گی، کیونکہ وہ خود خام خواہ کے نخروں اور چونچلوں سے، نازک مزاجی کے تقاضوں سے ہٹ کر خود اپنی خوشی کا کام کریں گی۔ ماں باپ کے لیے صرف یہ کرنا رہ جاتا ہے کہ ممکن حد تک ان پر چپکے سے نظر رکھیں، کوئی غلط قدم اٹھانے یا بہکنے سے روکیں تاکہ بے ڈھنگا انتخاب نہ ہونے پائے یا بے جوڑ حرکت سرزد نہ ہو، اور جب مناسب موقع آئے تو پوری قوت سے شریک ہو کر پورا اثر کام میں لا کر معاملے کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ آخر تو یہ تھا ہی کہ سال بہ سال اس خاندان کی دولت اور سماجی حیثیت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جتنا وقت گزرے گا اتنا ہی دلہن کے روپ میں لڑکیوں کی مانگ بڑھے گی، مگر ان تمام ناقابل تردید حقیقتوں کے درمیان ایک حقیقت اور ابھر کر سامنے آئی۔ بڑی لڑکی الیگزینڈرا کو بیٹھے بٹھائے انجانے میں 25 سال ہو گئے۔ انجانے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اس وقت فناسی توسکی نے، جو بہت اعلیٰ سوسائٹی کا فرد تھا، اونچے سے اونچا اثر و رسوخ اور غیر معمولی دولت رکھتا تھا، پھر اپنی پرانی نیت باندھی کہ شادی رچائی جائے تو توسکی تب کوئی 55 سال کا ہوگا۔ طبیعت سے بہت نفیس، خوش ذوق، نکتہ سنج اور غیر معمولی حسن شناس آدمی تھا، اور شادی بھی اچھی ہی کرنا چاہتا تھا۔ اب چونکہ جنرل بپانچین اور توتسکی میں کچھ زمانے سے خوب گاڑی چھننے لگی تھی اور بعض مالیاتی کاروبار کے سلسلے میں ان دونوں کی شرکت دوستی بڑھانے میں اور بھی سازگار ہوئی تھی، لہذا توتسکی نے جنرل صاحب کو اپنی نیت بتائی اور ہم راز بنا کر ان سے مشورے اور رہنمائی کا طلبگار ہوا۔ معلوم ہوا کہ آیا تینوں بیٹیوں میں سے کسی سے رشتہ دینا مناسب ہوگا۔ جنرل صاحب کی گھریلو زندگی کے پرسکون اور نہایت پر لطف بہاؤ میں ایک تہلکہ پڑ گیا۔ سب سے چھوٹی لڑکی گلایا، جیسے کہ کہا جا چکا ہے، خاندان بھر میں حسن کا ایک بے مثل پیکر تھی، لیکن توتسکی نے بھی، جو اپنی پسند کے معاملے میں انتہائی ضدی آدمی تھا، سمجھ لیا کہ ادھر کا رخ نہیں کرنا۔ اگلایا پر اس کا داؤ نہیں چلنے والا۔ ممکن ہے بہنوں کے درمیان بے تحاشا محبت اور بڑی مضبوط رفاقت نے بھی معاملے کو ہوا دی ہو، تاہم یہ ضرور ہے کہ اگلایا کے مستقبل پر ان کی بہنوں میں پورے خلوص کے ساتھ اتفاق رائے تھا کہ وہ صرف قسمت کی دھنی نہیں نکلے گی بلکہ روئے زمین پر فردوس کا ایک آئیڈیل پیش کر دے گی۔ اگلایا کو جو شوہر ملے وہ ہر ایک گن میں پورا ہو، اور دولت کا تو ذکر کیا، باقی تمام اوصاف میں بھی کسی سے کم نہ ہو۔ بہنوں میں گویا بغیر کہے سنے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اگر ضرورت پیش آئی تو وہ اگلایا کی خاطر اپنے حق کی قربانی دے ڈالیں گی۔ بہن کا جہیز بھی طے تھا کہ بے پناہ اور بے مثال ہو۔ والدین کو دونوں بڑی بیٹیوں کے اس اندیے کی خبر تھی، لہذا جب توتسکی نے جنرل صاحب سے مشورہ طلب کیا تو ان دونوں کے درمیان یہ بات شک و شبہ سے بالا تر تھی کہ بڑی والی دونوں میں سے کوئی ایک غالباً ان کی خواہش کے آگے سر جھکا دے گی، خصوصاً اس لیے کہ افناسی توتسکی جیسا شخص جہیز کے معاملے میں حجت نہیں کرے گا۔ جنرل کو زندگی کو نشیب و فراز کا خوب علم تھا، ادھر توتسکی نے رشتہ دیا اور ادھر اس نے مان لیا، مگر چونکہ توتسکی نے فی الحال اپنے ذاتی حالات کے پیش نظر قدم بڑھانے میں انتہائی احتیاط ملحوظ رکھی تھی اور صرف بات چھیڑ کر ٹھہر گیا تھا، والدین نے بھی لڑکیوں کے سامنے اس کا تذکرہ یوں چھیڑا گویا آئندہ کبھی یہ امکان موجود ہے۔ جواب میں لڑکیوں نے بھی قطعیت کے ساتھ نہ صحیح تاہم یہ اظہار کر کے تشفی کا سامان کر دیا کہ تجویز آئی تو بڑی الیگزینڈرا سے ٹھکائے گی نہیں۔ یہ الیگزینڈرا اگرچہ تھی ارادے کی پکی، لیکن ساتھ ہی خوش مزاج، معاملہ فہم اور نباہ کرنے والی لڑکی تھی۔
وہ تو تسکی سے شادی کرنے کو بخوشی تیار ہو جاتی اور اگر ایک بار زبان سے ہاں کر لیتی تو جی جان سے پورا کر کے دکھاتی۔ اسے چمک وقت پسند نہیں تھی، دنیا داری کی فکریں اور پریشانیاں بڑھانے کی بجائے وہ اپنے رفیق حیات کی زندگی میں مٹھاس گھولنے اور سکون پہنچانے کی اہل تھی۔ بذات خود وہ صورت شکل کی اچھی تھی، البتہ سادگی کے ساتھ، بھلا تو تسکی کے لیے اس سے بہتر اور کیا تھا؟ بہرحال معاملہ دھیرے دھیرے رنگے جا رہا تھا تو تسکی اور جنرل کے درمیان بے کہے سنے دوستانہ مفاہمت سی تھی کہ صحیح وقت آنے تک معاملے کو رسمی رنگ دینے یا قطعی قدم بڑھانے سے پرہیز کیا جائے۔ یہاں تک کہ والدین نے بھی بیٹیوں سے کھلے الفاظ میں بات نہیں کی تھی۔ اتنے میں اختلاف نے سر اٹھایا۔ بیگم بپانچین گھر کی مالکن کسی وجہ سے اکھڑنے لگی۔ ان کا یوں اکھڑنا بہت ہی اہم تھا۔ ایک ایسی رکاوٹ کھڑی ہونے لگی، فکر میں ڈالنے والی ایک ایسی الجھن جس کے کارن سارا معاملہ چوپٹ ہو سکتا تھا۔ فکر میں ڈالنے والی یہ الجھن بقول تو تسکی بہت زمانے پہلے، قریب 18 سال ہوئے تب شروع ہوئی تھی۔ موصوف کی ایک نہایت مالا مال جاگیر کی پڑوس میں جو ایک وسطی صوبے میں واقع تھی، اتفاق سے ایک غریب سا چھوٹی حیثیت کا جاگیردار زمانے کی گردش میں آ گیا۔ یہ شخص پے در پے بدقسمتی کا شکار ہوتا رہا۔ مسلسل ناکامیوں کی حماقت کرتے رہنے میں اس نے نام پیدا کر لیا تھا۔ ریٹائرڈ فوجی افسر تھا، محبت داروں کے اعلیٰ خاندان سے، بلکہ خاندانی ہونے میں تو خود تو تسکی سے بھی بلند مرتبہ تھا۔ اس کا نام فلپ الیگزندرووچ براشکوف بتاتے ہیں۔ جب وہ قرض اور رہن کے انبار میں بالکل ہی دب چکا تو جان توڑ محنت کر کے کسان کی طرح دن رات لہو پسینہ ایک کر کے بالآخر اس نے اپنی چھوٹی سی حیثیت کی زمین بچا لی اور اطمینان کا سانس لیا۔ تھوڑی بہت کامیابی ملنے پر وہ پھولا نہیں سماتا تھا۔ ایک بار وہ اپنے ضلع کے صدر مقام کو چند روز کے لیے روانہ ہوا۔ بہت خوش اور بڑی امیدیں لیے ہوئے شہر میں گیا تھا۔ نیت یہ تھی کہ اپنے ایک بڑے قرض خواہ سے مل آئے اور اگر بات بنتی ہو تو لین دین کا معاملہ خاطر خواہ انجام دے آئے۔ شہر پہنچے ابھی تیسرا دن تھا کہ گاؤں میں اس کا ایک مکھیا گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچا اور اس کا ایک گال جھلسا ہوا اور داڑھی کچھ جلی ہوئی تھی۔ وہ یہ خبر لایا کہ کل دوپہر آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، گھر جل کر راکھ ہو گیا، بیوی بھی اسی میں جل مری، بچوں پر کوئی آنچ نہیں آئی، بچ گئے۔ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ براشکوف جیسا کہ سخت جان جو گردش ایام کے تمانچے جھیل چکا تھا، اس غم کی تاب نہ لا سکا، دماغی توازن کھو بیٹھا اور مہینہ بھر گزرا ہوگا کہ سرسامی حالت میں مر گیا۔ آگ کے شعلوں سے جو کچھ املاک بچی تھی، جس میں خانہ برباد مزارے بھی تھے، بیچ کھونچ کر قرض خواہوں کو نپٹایا گیا۔ 2 کم عمر لڑکیاں تھیں، 6 اور 7 سال کی۔ افناسی تتوسکی نے فیاضی کے ساتھ ان کا سارا بار اپنے ذمے لے لیا۔ انہیں بھی دیہات میں اپنے منشی کے گھرانے میں پال پوس کے لیے رکھ دیا۔ منشی پینشن یافتہ آدمی تھا اور وہ بھی جرمن، اس کے بال بچے بھی بہت تھے۔ دونوں لڑکیاں انہی میں پلنے لگیں۔ تھوڑے دنوں میں ایک لڑکی کالی کھانسی سے چل بسی، صرف بڑی رہ گئی۔ نستاسیا تتوسکی ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کا وجود پردیس میں بالکل بھول بھال گیا۔ کوئی 5 سال بعد دوران سفر میں اسے خیال آیا کہ لاؤ اپنی جائیداد دیکھنے چلتے ہیں۔ گاؤں پہنچا تو اپنے دیہاتی گھر میں اسی جرمن منشی کے بال بچوں میں اچانک ایک 12 برس کی بچی نظر پڑی، بہت دلکش، چنچل، خوش اندام، اتنی ہونہار کہ آگے چل کر چاند کا ٹکڑا نکلنے والی تھی۔ اس پہلو پر افناسی تتوسکی کی نظر خطا نہیں کر سکتی تھی۔ اس مرتبہ اپنی جاگیر پر اس نے صرف چند روز قیام کیا، مگر چلنے سے پہلے پورا بندوبست کر دیا۔ لڑکی نستاسیا کی دیکھ ریکھ میں زبردست تبدیلی آ گئی۔ ایک معزز اور عمر رسیدہ سوئس خاتون اطالقی کے لیے طلب کی گئیں، جو خاندانی لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا پورا تجربہ رکھتی تھیں، خود تعلیم یافتہ تھیں، گھر پر رہ کر نہ صرف فرانسیسی زبان بلکہ اور بھی کئی علم پڑھا چکی تھیں، اور اسی دیہاتی مکان میں آ کر ٹھہریں اور کمسن نتاسیا کی تعلیم زوروں میں چلنے لگی۔ ادھر 4 سال پورے ہوئے اور تعلیم تمام ہوئی، استانی صاحبہ رخصت ہوئیں اور نستاسیا کو لینے کے لیے ایک اور شریف زادی آ پہنچی۔ وہ بھی کوئی ذمہ دار تھیں اور توسکی صاحبہ کی جاگیر کے نزدیک ہی کہیں دور کے صوبے میں ان کی زمینیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اس نو عمر لڑکی کو افناسی توسکی کی ہدایات اور اختیارات کے مطابق انہوں نے اپنی تعویل میں لے لیا۔
ایک چھوٹی سی بستی تھی، مگر یہاں بھی وہی لکڑی کا بنگلہ تھا۔ یہ بنگلہ ایسا بڑا تو نہیں تھا، مگر حال میں ہی بن کر تیار ہوا تھا، بڑے سلیقے اور نفاست سے سنوارا گیا تھا۔ اس گاؤں کا نام گویا چن کر رکھا تھا، آترادونیے یعنی آنند نگر۔ یہ شریف زادی جن کی اپنی زمین وہاں سے کوئی 1 کوس پر تھی، لڑکی کو لیے ہوئے سیدھی اسی نو تعمیر مکان پر اتری، اور خود چونکہ بیوہ تھیں، بال بچے تھے نہیں، وہ بھی یہیں رہ گئی۔ ایک اور بڑی بھی گھر کی دیکھ بھال کرنے والی اور ایک نو عمر مگر تجربہ کار خادمہ بھی نستاسیا کے پاس آ پہنچی۔ مکان پر ساز سنگیت کا سامان لگا ہوا تھا، لڑکیوں کے شوق کا ایک نفیس کتب خانہ بھی تھا، تصویریں، نقاشی کے کام، پینسلیں، مصوری کے برش، رنگ اور ایک لاجواب چھوٹا سا کتا تھا۔ 2 ہفتے بعد خود افناسی توتسکی بھی وارد ہو گئے۔ تب سے توتسکی کو اپنے اس دور افتادہ گاؤں سے پیار ہو گیا۔ گرمیوں میں ادھر کا پھیرا پابندی سے ہونے لگا۔ 2-3 مہینے یہیں بسر ہونے لگے، اور اسی معمول پر کافی زمانہ گزر گیا۔ کوئی 4 سال ہنسی خوشی لطف و لطافت کے ساتھ یہاں کاٹ دیے۔ ایک بار کیا ہوا کہ افناسی توتسکی اپنے اس آنند نگر میں گرمیاں گزارنے آئے اور صرف 2 ہفتے رہ کر واپس گیا، تو 4 مہینے بعد سردیوں کے شروع میں یہ افواہ، یا یوں کہنا چاہیے کہ نتاسیا فلیپوونا کے مکان میں بھنک پڑی کہ افناسی پیٹرزبرگ کی کسی حسینہ سے، دولت مند اور نامور خاندانی لڑکی سے شادی رچانے کی فکر میں ہے۔ مختصر یہ کہ اپنے لیے کوئی بہت کارآمد اور شاندار جوڑی چنی ہے۔ اس خبر کی تمام تفصیلات اگرچہ قابل اعتبار نہیں نکلیں، ابھی صرف تجویز ہی تجویز تھی، کوئی ٹھوس بات طے نہیں پائی تھی۔ تاہم نستاسیا کی قسمت میں اسی وقت سے انقلاب برپا ہو گیا۔ سنتے ہی وہ تن گئیں، اور اس کے مزاج میں انہونی کیفیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اونچ نیچ سوچے بغیر وہ اپنا یہ دیہاتی بنگلہ چھوڑ کر سیدھی پیٹرزبرگ روانہ ہوئی اور تنہا توتسکی کے مکان پر جا پہنچی۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ شروع میں اس نے بات بنائی، مگر فوراً ظاہر ہو گیا، زبان کھولتے ہی یہ احساس ہوا کہ اب اسے اپنا لب و لہجہ، آواز کا اتار چڑھاؤ، اگلے دنوں کی پیاری پیاری دل نواز باتیں جن سے اب تک کام نکلتا رہا تھا، وہ سمجھانے بجھانے کی منطق، سبھی کچھ بدلنا ہوگی، سبھی کچھ۔ اب اس کے سامنے بالکل دوسری عورت بیٹھی تھی۔ یہ وہ تھی جسے اب تک اس نے پہچانا نہیں تھا۔ یہ اس لڑکی سے بالکل مشابہ نہیں تھی جسے جولائی کے مہینے میں اپنے دیہاتی بنگلے میں چھوڑ آیا تھا۔ یہ نئی عورت اول تو بڑی تیز نکلی۔ اس کے علم اور آگاہی کو دیکھ کر توتسکی حیرت میں پڑ گیا کہ اتنا بہت سا اس نے کہاں سے جان لیا، اتنی معلومات فراہم کر کے ان سے 2 ٹوک نتیجے کیسے نکال لیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکیوں والی لائبریری جو لگائی تھی اسی کی دین ہو، اور قانونی چارہ جوئی کے پہلو تک اس پر روشن ہو گئے تھے، اور دنیا داری کی مثبت باتوں کا علم اگر پورا نہیں تو کم از کم اتنا ضرور آ گیا تھا کہ دنیا داری کی زندگی میں بعض معاملات کیسے چلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ طبیعت کی افتاد پہلے کسی قطعی نہیں رہی تھی، یعنی بورڈنگ کی لڑکی والی حیا، لحاظ، کبھی نرالی شوخی و شرارت سے، کبھی معصومیت سے دل لبھانا، کبھی اداس ہونا، سوچ میں پڑ جانا، کبھی تعجب سے، کبھی بے اعتباری سے آنکھوں میں آنسو بھر لانا، مچل جانا، ان اداؤں کا اب کہیں پتہ نہ تھا۔ نہیں، اب ایک کوئی بے پناہ اور انجانی ہستی اس پر کہے لگا رہی تھی، تانے تشنے سے کچوکے دے رہی تھی، اور صاف منہ پر جتا رہی تھی کہ توتسکی کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ کبھی تھی ہی نہیں، سوائے گہری نفرت کے کوئی جذبہ تھا ہی نہیں۔ پہل کی حیرت انگیز واردات کے بعد اسے توتسکی سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نئی عورت نے صاف صاف جتا دیا کہ اس کی بلا سے وہ ابھی اسی وقت اپنی شادی رچا لے، جس سے جی چاہے رچا لے، مگر وہ آئی ہے جی میں یہ ٹھان کر کہ یہ شادی ہونے نہیں دے گی، اپنی ہٹ دھرمی کے سبب نہیں ہونے دے گی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس پر یہ دھن سوار ہے، اور دیکھ لینا یوں ہی ہو کر رہے گا کہ ایک بار دل کھول کر تم پہ کہے لگاؤں گی، کیونکہ آخر اب میری باری ہے تمہارا مذاق اڑانے اور بے آبرو کرنے کی۔ یہ بات تھی جو اس نے کہہ ڈالی۔ جی میں کیا ٹھانی تھی، ممکن ہے پورا بتایا ہی نہ ہو، لیکن جتنی دیر میں نئی
نستاسیا فلیپودنا کہہ کے لگاتی رہیں اور اپنی ترنگ میں زبان چلاتی رہیں۔ افناسی تو اس کی دل ہی دل میں معاملے کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، ممکن حد تک بکھرے ہوئے خیالات کی شیرازہ بندی کرتا رہا۔ یہ ذہنی خلفشار کافی وقت چلا، قریب 2 ہفتے ناپ تول اور آخری فیصلے تک پہنچنے میں گزر گئے۔ آخر 2 ہفتے بعد اس نے قطعی فیصلہ کر لیا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ افناسی اپونووچ توتسکی اب عمر کے کوئی 50 سال پورے کر چکے تھے، اعلیٰ پائے کے وزادار رکھ رکھاؤ والے اور پختہ عادتوں کے آدمی تھے۔ دنیا کے سامنے سوسائٹی میں ان کا مقام نہایت پائیدار بنیادوں پر کبھی کا قائم ہو چکا تھا، جیسے کہ اعلیٰ پائے کے شرفا کو زیب دیتا ہے۔ اپنی ہستی، اپنی راحت و آسائش انہیں دنیا میں ہر شے سے زیادہ عزیز تھی۔ جو کرینہ زندگی بھر چلتا رہا، ایسے نفیس روپ میں پہنچ کر قائم ہوا تھا، اب اس میں کسی قسم کا رخنا پڑ جائے، اس میں ذرا تذبذب راہ پا جائے، یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف سے دنیا کے وسیع تجربے اور گہری نظر نے انہیں فوراً اور قطعاً یقینی طور پر آہستہ سے آگاہ کر دیا کہ ایسی ہستی سے واسطہ پڑا ہے جو عام شمار قطار میں نہیں آتی۔ یہ وہ ہے جو صرف دھمکیوں پر قناعت نہیں کرنے والی، بلکہ اپنی من مانی کر گزرے گی، اور بڑی بات یہ کہ کسی ایک حد پر پہنچ کر تھمے گی نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز اسے عزیز نہیں ہے۔ اگر عزیز ہوتی تو اس کا واسطہ دیکھ کر بہلایا پھسلایا جا سکتا تھا، وہ بھی یہاں ممکن نہیں ہوگا۔ ظاہر تھا کہ یہاں کوئی اور ہی بات ہے، مراد یہ کہ کوئی دلی اور روحانی قسم کی سنک سوار ہے، یعنی کوئی رومانٹک بیزاری ہے، خدا جانے کس سے اور کیوں۔ نفرت کا کوئی اتھاہ جذبہ ہے جس پر کوئی بند نہیں۔ مختصر یہ کہ اول درجے کی مضحکہ خیز کیفیت جسے شریفوں کی محفل میں بار نہیں دیا جا سکتا، اور جس کے ساتھ رو رعایت کرنا کسی عزت دار آدمی کے لیے خدا کا قہر نازل ہونے کے برابر ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ توتسکی جیسا دولت مند اور صاحب اثر آدمی لگے ہاتھوں کوئی چھوٹی سی ایسی چال چل سکتا تھا، کوئی معصوم سی شرارت کر سکتا تھا کہ اسے نتاسیا کے شر سے نجات مل جائے۔ دوسری جانب یہ بھی ظاہر تھا کہ خود نتاسیا اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اسے نقصان پہنچا سکے، مثلا یہ کہ قانونی چارہ جوئی کر سکے، اور تو اور وہ کوئی بڑا فتنہ بھی نہیں کھڑا کر سکتی تھی، کیونکہ اس صورت میں آسانی سے اسے بے بس کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب کچھ تبھی پیش آتا کہ اگر نتاسیا فلیپودنا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر بیٹھتی، جیسا کہ عام طور پر ایسی صورت حالات میں لوگ کر بیٹھتے ہیں، سنکی پن میں مقررہ حدوں سے گزرے بغیر۔ بس یہی قیاس کی نپی تلی درستی توتسکی کے کام آئی۔ اس نے صحیح اندازہ کر لیا کہ نتاسیا خود بھی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ اس کے دماغ میں کوئی اور خیال سمایا ہے، ان چلتی ہوئی آنکھوں میں کوئی اور شرارہ ہے۔ اس لڑکی کو کچھ بھی عزیز نہیں، اپنی جان تو خیر پیاری ہی نہیں، اس لمحے یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ نتاسیا بہت پہلے اپنی طرف سے بے فکر اور بے نیاز ہو چکی ہے، اور توتسکی جیسے وہمی شکی مزاج کے دنیا دار آدم بیزار کو اپنے اس خیال پر تکیہ کرنے کے لیے بلا کی ذہانت اور نشتر کی سی نگاہ درکار تھی۔ ایسی حالت میں نتاسیا خود کو بالکل ہی تباہی و بربادی کے منہ میں جھونک دیتی، سائبیریا میں جلاوطنی اور قید بامشقت بھی گوارا کر لیتی، صرف اس تیش میں کہ اس آدمی کی آبرو اتار لے جس سے وہ اتنی حیوانی نفرت کی بھٹی سینے میں سلگائے ہوئے ہے۔ افناسی توتسکی نے کبھی اس بات کا پردہ نہیں رکھا تھا کہ وہ کس قدر بزدل واقع ہوا ہے، یا بہتر لفظوں میں یوں کہیں کہ اعلیٰ درجے کا قدامت پسند۔ فرض کیجئے کہ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ سیرا بندوائے عین شادی کے وقت اسے قتل کر دیا جائے گا، یا اور کوئی ایسا ہی انتہائی نامعقول حادثہ پیش آ جائے گا جو سماج میں ہنسی اڑانے والا یا ناک بوں چڑھانے کا سبب بنے، تو وہ یقیناً خوف زدہ ہو جاتا۔ خوف کا سبب یہ نہیں کہ کوئی اس کی جان لے لے گا یا خون بہا دے گا یا بھرے مجمع میں اس کے منہ پر تھوک دیا جائے گا،
وغیرہ وغیرہ، بلکہ محض اس وجہ سے کہ یہ ناشدنی اسے پیش آئے، اور وہ بھی اتنی بھدی بیہودہ صورت میں۔ نستاسیا کی طرف سے ایسی ہی کسی حرکت کا اندیشہ تھا، اگرچہ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا۔ اسے خوب اندازہ تھا کہ یہ لڑکی میری رگ رگ پہچانتی اور سمجھتی ہے، لہٰذا اسے معلوم ہے کہ کہاں ضرب لگائی جائے۔ چونکہ شادی بھی صرف نیت تک محدود تھی تو افناسی نے ڈھیل دے دی اور نتاسیا پودنا کی ضد مان لی۔ ایک صورتحال اور پیش آ گئی تھی جس نے اس فیصلے کی راہ ہموار کی۔ اس نتاسیا سے حسن میں اس دیہاتی لڑکی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا جسے وہ برسوں سے جانتا تھا۔ تب وہ محض ایک سندری تھی، اور اب اسے اپنے اوپر غصہ آتا تھا کہ 4 برس مسلسل اس لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر بھی اس کے گن نہ پہچان پایا۔ سچ ہے کہ بہت کچھ موقوف ہوتا ہے اس پر کہ فریقین میں اچانک کوئی داخلی تبدیلی راہ پا جائے۔ اسے رہ رہ کر یاد آتا تھا کہ وہ بھی وقت تھا جب بعض اوقات اس لڑکی کو دیکھ کر یا مثلا اس کی آنکھوں میں جھانک کر عجیب عجیب خیالات آتے تھے۔ ان آنکھوں میں اسے کوئی گہری اور پر اسرار اداسی کی جھلک مل جایا کرتی تھی۔ جب اس سے نظر چار ہوتی تو گویا کسی معمے میں سربستہ راز کا سامنا ہوتا۔ قریب کے 2 برس بھی اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ نستاسیا کے چہرے کا رنگ کیسے بدل گیا ہے۔ وہی حال تھا کہ رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے۔ رنگ اڑنے سے وہ اور بھی بھلی لگتی تھی۔ تو تسکی بھی ان شریف زادوں کی طرح جو اپنے وقت میں رنگ رلیاں منا چکتے ہیں، شروع میں تحقیر سے دیکھتا تھا نتاسیا کے معاملے کو کہ یہ الڑ جان اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ لگ گئی، مگر بعد میں آج کل اسے اپنے تصور میں کچھ خامی نظر آنے لگی تھی۔ بہرحال پچھلے سال کی جاتی سردیوں میں اس نے تجویز سوچ لی تھی کہ بھرپور داندیز کے ساتھ عنقریب نتاسیا کا ہاتھ کسی ایسے معقول، مہذب اور شریف آدمی کے ہاتھ دے کر رخصت کرے گا جو کسی اور صوبے میں سرکاری ملازم ہو۔ اب اس خیال کا نتاسیا کس بے رحمی سے، کتنے زہر بھرے انداز سے مذاق اڑاتی تھی، مگر اب نرالے پن کے لطف میں اسے سوجھی کہ وہ اثر نو اس عورت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ طے کیا کہ نتاسیا پودنا کو پیٹرسبرگ میں ہی مکان دلوا کر راحت و آسائش کے تمام سر و سامان مہیا کر کے رکھ لیا جائے۔ یوں نہیں تو یوں صحیح نتاسیا فلی پودنا کو ایک خاص حلقے میں ساتھ لیے پھرنے میں اس کا تعارف ہوگا اور اپنی شان بڑھے گی۔ اس پہلو سے افناسی توسسکی کو اپنی ناموری بہت عزیز تھی۔ پیٹرسبرگ میں یہ زندگی 5 سال گزرتی رہی اور اس عرصے میں بہت سے اور واقعات بھی پیش آنے ہی تھے۔ تو تسکی کی پوزیشن تسلی بخش نہیں تھی، بد سے بدتر یہ کہ ایک بار جب وہ دب گیا تو دل کا اطمینان تو جاتا رہا۔ نستاسیا فلی پودنا کی طرف سے اسے ڈر لگا رہتا تھا۔ کس بات کا ڈر یہ خود بھی نہیں معلوم تھا۔ شروع کے 2 برس تک وہ اسی شبے میں مبتلا رہا کہ نتاسیا خود اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، لیکن غیر معمولی نخوت کے مارے زبان سے نہیں کہتی۔ ضد یہ ہے کہ افناسی کی طرف سے پہل ہو۔ عجب دعوے دار سے واسطہ پڑا ہے۔ افناسی ناک منہ چڑھاتا، دیر تک سوچتا رہ جاتا کہ کیا کیا جائے، مگر ایک موقع پر جسے اچانک پتا چلا کہ اگر واقعی وہ پہل کرے اور رشتہ دے بھی تو نامنظور کر دیا جائے گا۔ یہ جان کر وہ ہکا بکا رہ گیا، بلکہ کسی قدر ناگوار بھی گزرا۔ ایسا ہے انسان کا دل۔ بہت عرصے تک یہ بات عقل میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں۔ صرف ایک ہی سبب سامنے آتا تھا کہ بے آبروئی کا شکار اور خیالی دنیا میں رہنے والی عورت کی اکڑ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اسے رشتہ ٹھکرا کر اپنی نفرت کا بھرپور اظہار کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے بنسبت اس کے کہ ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ کر لے اور اس مقام تک پہنچ جائے جہاں رسائی نہیں ہوا کرتی۔ بدترین بات یہ ہوگی کہ اب نتاسیا کو بہت بالادستی حاصل تھی۔ دلچسپی کی خاطر صحیح، مگر بڑی سے بڑی ترغیب بھی اس کا دامن کھینچنے میں کامیاب نہیں تھی۔ اگرچہ جو آسائش اسے مہیا کی گئی وہ قبول تھیں، لیکن رہن سہن میں وہ اعتدال سے کام نہیں لیتی، اور اس 5 برس کی مدت میں اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ افناسی توسسکی نے بڑی چابک دستی سے دو کھیلے کہ کسی بہانے وہ اپنی زنجیریں تڑوا لے، بہت سنبھال کر ناپ تول کر اس کی راہ میں ترغیبات بچھائیں۔ اس کام میں ہاتھ کی صفائی دکھانے والوں سے بھی مدد لی۔
ایک سے ایک عمدہ دل موہنے کا اہتمام کرتا رہا تھا ہم جتنے دل فریب نمونے وہ قریب لایا، پرنس، شاہی دستے کے جوان، سفارت خانوں کے سیکریٹری، شاعر، رومانٹک لوگ، جہاں تک کہ سوشلسٹ، ان میں سے کوئی بھی نستاسیا کا دل نہ مو سکا۔ گویا دل کی جگہ اس عورت کے سینے میں پتھر تھا جسے جوں کی نہ لگتی تھی۔ اس کے سارے احساسات ہمیشہ کے لیے خشک ہو چکے تھے۔ نستاسیا اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں بسر کرتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، کچھ سیکھتی اور موسیقی کا شوق کرتی تھی۔ میل ملاقات بھی کم ہی تھا۔ اہلکاروں کی بعض غریب سی بے تگی سی عورتوں میں آنا جانا تھا۔ کوئی 2 ایکٹریسیں تھیں، ان سے مل لیتی تھی۔ چند بوڑھی عورتوں سے رسم و راہ تھی، اور ایک عمر رسیدہ اسکول ماسٹر کا بڑا کنبہ اسے بہت پسند کرتی۔ یہی برا پورا خاندان تھا جہاں اس سے بہت محبت بھی کی جاتی تھی اور آؤ بھگت بھی ہوتی۔ شام کو البتہ جان پہچان کے 5-7 آدمی اس سے ملنے آ جایا کرتے تھے، تو تسکی کا پھیرا اکثر ہوتا اور وقت کی پابندی سے ہوتا۔ ادھر کے دنوں میں جنرل بپان چین نے بھی تعارف حاصل کر لیا تھا، اگرچہ ذرا دشواری پیش آئی تھی۔ اسی وقت بیلفرووی شینکو نام کے ایک نوجوان سرکاری عہدیدار نے بڑی آسانی سے اور بے تکلفی میں نتاسیا کے ہاں آمد و رفت شروع کر دی تھی۔ یہ شخص بہت ہی بدکماش اور چھچھورا مسخرہ تھا، اور خوش باش بننے اور پینے کا شوقین بھی تھا۔ ملاقاتیوں میں ایک عجیب سا نوجوان تھا، پتیتیسن نام کا، تمیزدار، قاعدے کرینے کا پابند اور صاف ستھرا۔ سخت مفلسی سے نکل کر اب وہ ایک ساہوکار بن گیا تھا۔ آخر جان پہچان ہوئی گاوریلا اردولینچ سے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ نستاسیا فلیپودنا کو عجیب طرح کی شہرت نصیب ہو گئی۔ اس کے حسن کے سوا کسی کے پاس اور کوئی بات کہنے کو تھی ہی نہیں، اور نہ کوئی شخص کسی پہلو سے شیخی مار سکتا تھا۔ اس کے نام سے وابستہ یہ صفات، اس کی تعلیم، تہذیب، سلیقہ اور بذلہ سنجی، ان سب باتوں نے مل کر افناسی توتسکی کے لیے عمل کی راہ متعین کر دی۔ یہیں وہ لمحہ آتا ہے جب خود جنرل بپانچین نے اس کہانی میں اتنا عملی اور غیر معمولی حصہ لینا شروع کیا۔